Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 195. جمع خانے میں انٹر ہوا، دعا ختم ہونے والی تھی پہلی، مجھے ایسا لگا جماعت کے اندر عبادت کم ہے، عبادت کی کمزوری ہے۔ جماعت خانہ آپ کو دور پڑتا ہے، مجھے معلوم نہیں کیوں عبادت نہیں ہوتی، مجھے معلوم نہیں، لیکن عبادت نہیں ہوتی۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے بہت سے ایسے فرمان ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان سب سے ہم بالکل جدا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے اسلام کے اندر ایک خاص درجے کا مذہب ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی 3 وقت کی، 4 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کا نام ہی طریقہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو 73 سیکشنز ہیں ان میں ہمارا جیسا کوئی دوسرا سیکشن نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر حاضر امام ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی اور کوئی بھی مذہب فرقے میں نہیں۔ البتہ بعض فرقوں کے اندر ان کے گرو مرشد ہیں، جیسا کہ کرسچنوں میں پوپ ہے، کیتھولکس کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں پتا تو سنو، ایتھیوپیا اور ایجپٹ کے اندر کاپٹک کرسچنز ہیں اور ان کا پوپ جدا ہے۔ پوپ ایک ہی نہیں ہے، ایک اور بھی پوپ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے ان لوگوں کے سردار ملا مولوی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے امام کی جو پوزیشن ہے ایسی کسی کی نہیں۔ ونش پرمپرا، جنریشن آفٹر جنریشن، 1400 سال نہیں لیکن ہزاروں سال سے حضرت امام کی یہ جو اینسیسٹری ہے چلی آتی ہے، ہزاروں سال سے۔ محمد رسول اللہ جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کے جو باپ دادا تھے حضرت ابراہیم تک کی ان کی ونشاولی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو ونشاولی ہے وہ نوح نبی تک پہنچتی ہے، اور نوح نبی کی جو فیملی ٹری ہے وہ حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ تو آپ خیال کرو کہ ساری دنیا کے اندر ایک حضرت امام اکیلا ہے کہ جس کی اینسیسٹری معلوم ہے اور اٹوٹ ہے، انڈسٹربڈ ہے۔ یہ نور علی نور ہر زمانے کے اندر چلا آتا ہے، ہزاروں سال سے اس کا کلیم اور دعویٰ کھڑا ہے۔ ہمارے اسماعیلیوں کے اندر بھی ایسے بعض لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے مذہب کو سمجھا نہیں۔ میں نے بعض کہہ کے بہت دھیرج رکھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میجورٹی ہماری
جماعت جو ہے وہ اپنے مذہب سے واقف نہیں، میجورٹی. میں اس میجورٹی کو کہاں تک لے جاؤں؟ 90% تک. اس سے کم نہیں ہوگا، 1-2% شاید اور بھی زیادہ ہو جائے، لیکن ہمارے لوگ اپنے مذہب سے واقف نہیں. ایک تو شوق نہیں ہے مذہب سیکھنے کا، ایک عادت کے حساب سے ہم جماعت خانے آتے ہیں، عادت کے حساب سے دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان دعا کے مطلب اور میننگ میں ہوتا نہیں، اور گنان بولتے ہیں تو ہم یا تو کچھ دنیا کے خیالوں میں ہوتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، مگر سیریسلی ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے. حضرت امام کا ایک فرمان سنا، مولا فرمایا ایجپٹ اور افریقہ کے دوسرے نارتھ ملکوں کے اندر جب ہمارا راج قائم ہوا اور الموت کے اندر ہمارا راج قائم ہوا، دونوں جگہوں کے اوپر ملا کے لگ بھگ 300 برس تک ہمارے اماموں نے راج کیا. مولا فرمایا کہ اس زمانے کے اندر اسماعیلیوں نے اتنے زبردست کام کیے، تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ کام کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتے تھے، وہ عابد تھے. اور ہم دنیا کے اندر ایسے مشغول ہو گئے، دنیا کے اندر ہم آ کے اتنے اس کے اندر بزی ہو گئے کہ ہماری عبادت گھٹ گئی، اور عبادت کے گھٹ جانے سے ہمارے اندر جو روحانی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، ہم روحانی طور پہ بیمار پڑ جاتے ہیں. یاد رکھو دیندارو، ایک انسان صرف وہ نظر آتا ہے، اس کا بدن ہی نہیں، انسان بہت سی چیزوں سے مکس ہو کے کمبائن ہو کے بنا ہے. جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر کنسیو ہوتا ہے تو ایک بہت ہی مائنیوٹ مائکروسکوپک ایگ ہوتا ہے. آپ ایک پین لے کے ڈاٹ کرو، یہ تو نظر آتی ہے، لیکن انسان کا جو ایگ ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ اتنا چھوٹا ہے. جو ہیومن سپرم ہے، کبھی ان سپرم کو ہم لائن کے اندر ڈالیں تو 1 انچ کے اندر 1 ملین سے زیادہ سپرم آئے ہیں. ہماری ہستی اتنی چھوٹی ہے، خدا کی قدرت سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو سپرم ہے جب ہی ماں کے ایگ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سپرم کی ظاہر کی باڈی کے علاوہ اس کی ایک ایسٹرل باڈی ہے. مائکروسکوپ کے اندر میں نے سپرمز دیکھے ہیں، کسی کا ہیڈ گول ہوتا ہے، کسی کا ہیڈ نوک والا ہوتا ہے، پیچھے ایک دم ہوتی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور وہ اس طرح پانی میں فلوٹ ہوتی ہیں جیسے مچھلیاں فلوٹ ہوتی ہیں. مگر یہ ظاہر میں جو چیز نظر آتی ہے اس کے اندر ایک ایسٹرل چیز ہے کہ نہ اس کو مائکروسکوپ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کو ہیومن آنکھ دیکھ سکتی ہے. یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے ڈفرنٹ شکلوں کے اندر، کبھی سانپ کی شکل، کبھی مچھلی کی شکل، کبھی ایک فراگ کی شکل، کبھی ایک کتے کی شکل، کبھی کسی گھوڑے کی شکل، کبھی سینگ کی شکل، کبھی بندر کی شکل، اور اس کے بعد پھر وہ انسانی اوتار میں آتا ہے. لگ بھگ 8 سے 16 اٹھواریہ کے اندر ہیومن باڈی فزیکلی جو اس کی ڈرائنگ اور بلو پرنٹ خدا بناتا ہے وہ سب کمپلیٹ ہوتا ہے. ہاتھ کے نخ بھی آ جاتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے آدھی انچ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانی طور پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مگر اس کا برین کمپلیٹ نہیں ہوتا. برین کو ٹائم لگتا ہے، 4 سے 5 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی ایسٹرل باڈی ساتھ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بیچ میں کہہ دیا ہے بلو پرنٹ. بلو پرنٹ کا مطلب کہ قدرت نے ایک انسان کو کیسی باڈی جوانی کے اندر دینی ہے وہ اس سپرم کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کسی
درخت کا بیج لے کے، ایسا لے لو اورنج کا ایک بیج لو، اس بیج کو ایگزیکٹلی دیکھو، بیج کے اندر ایک چھوٹی سی نوک ہوتی ہے، اس کو ایسا کھڑا کر کے اس کو ایگزیکٹلی کاٹو، بلیڈ سے کاٹ کے دونوں طرف دیکھو، کچھ دکھتا ہے؟ آنکھ سے نہیں دکھے گا۔ 5-6 ہزار پاور والی، یعنی 5000 ٹائم بڑا کر دے ہوئے ایسی مائکروسکوپ کے نیچے اس کو رکھ کے دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے اندر بے حساب چیزیں ہیں۔ اس بیج کے اندر فیوچر میں جب یہ جھاڑ بنے، اور اس جھاڑ کی اورنج کی جو لائف ہے، اورنج کے جھاڑ کی 30 سے 60 برس کی ہوتی ہے۔ اگر پراپرلی اس کو ہم کھاتر وغیرہ دیتے رہیں تو 30 برس سے لے کے 60 برس تک یہ اورنج کا جھاڑ پھل دیتا ہے۔ البتہ جیوگرافیکلی، کلائمیٹیکلی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن ایوریج 50 برس تک یہ پھل دیتا ہے۔ اور جب یہ جھاڑ کو پھل لگتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم ہزار، ایک ہزار، 2,000 اس کو اورنجز لگتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ 50 برس کے اندر 50,000 سے 1,00,000 پھل لگتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام 1,00,000 پھل اور اس کے کتنے پتے ہوئیں گے، یہ سارا بلو پرنٹ اس بیج کے اندر ہے۔ کمپلیٹ رپورٹ ہے اس کے اندر کہ یہ جھاڑ کتنا اونچا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کو کتنے لیوز لگیں گے، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، اور اس کو کتنا پھل لگے گا۔ وہ ٹائنی سیڈ کے اندر ہے۔ خدا کی قدرت کا کبھی خیال کرو گے؟ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرمایا کہ ایک برہمانڈ نہیں، برہمانڈ کہتے ہیں یونیورس کو، 2000 یونیورس کا بھی تم خیال کرو گے تو خدا کی قدرت اس سے بھی بڑی اور طاقت والی ہے۔ تو ایسا ہی انسان کے ساتھ جب وہ جنم لیتا ہے، اس کے اندر ایک ایسٹرل باڈی ہے۔ یہ گیسیس میٹیریل کی طرح سپر میٹر سے اونچی ہے۔ میٹافزیکلی ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو شاید تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ آرڈینریلی اس کو سمجھنا مشکل ہے، سوا کہ ہمیں کوئی سائیکک اسٹڈی اور سائیکک انٹرسٹ ہو۔ سائیکک کہتے ہیں وہ سائنس کہ جو انسان کی لائف اور مائنڈ کے ساتھ سبند رکھتی ہے۔ سائیکیکلی آدمی کے اندر بہت سی پاورز ہیں۔ انسان بڑھتا ہے، بیبی ہوتا ہے، چائلڈ بنتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے، 20-25 برس تک جوان بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایسٹرل باڈی ہے یہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جب آدمی میچور ہو جاتا ہے فزیکلی تو اندر کی یہ جو باڈی نظر نہیں آتی، یہ ایسٹرل باڈی ادھر سٹاپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا جو گراف ہے عمر کا، فزیکل گراف اسٹریٹ ہو جاتا ہے، اور 40-45 برس کے بعد پھر وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی جوانی ختم ہوتی ہے اور آدمی کے اندر فزیکل ویکنیسز آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 60, 70, 85 برس کی عمر کے اندر بوڑھا ہوتا رہتا ہے، ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن 0 پہ آ کے گزر جاتا ہے۔ لیکن وہ جو ایسٹرل باڈی ہے وہ 25 برس کی حالت میں رہتی ہے، ایبسولوٹلی جوان اور ینگ رہتی ہے۔ انسان بہت دفعہ سویا ہوتا ہے، بہت دفعہ اس کی مرضی کے خلاف، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ رات کو وہ ایسٹرل باڈی انسان کے اس شریر میں سے جدا ہوتی ہے۔ یہ ایسٹرل باڈی 100% انسان کی جوانی کی مورت ہے، پکچر ہے، خوبصورت ہے، کسی ہوئی چمڑی ہے، کسا ہوا بدن ہے۔ 24-25 برس کی عمر میں جو اس کی کنڈیشن تھی، بھلے آج وہ 80 برس کا بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کی جو ایسٹرل باڈی ہے وہ جوان ہے۔ وہ باہر نکلتی ہے، فلوٹ ہوتی ہے، ادھر ادھر جاتی آتی ہے،
اور جب وہ جاگنے لگتا ہے نا تو وہ پھر اس باڈی کے اندر گھس جاتی ہے. لیکن ایک سلور کارڈ کی طرح ان نون ان سین ایک رسی ایک ڈوری یہ دو بدنوں کے درمیان میں چالو رہتی ہے. بھلے یہ ایسٹرل باڈی 10,000 مائل بھی چلی جائے لیکن یہ سلور کارڈ اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے جو اس کو واپس کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو تمہاری روح باہر نکلتی ہے. یہ ایسٹرل باڈی کے ساتھ روح باہر نکلتی ہے. اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ خدا کی مرضی ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا. بعض دفعہ آدمی کو سپنے آتے ہیں. پیٹ بھرنے کے بعد 2-3 گھنٹے تک جو سپنے آتے ہیں وہ کچھ نہیں, اس کی کوئی مطلب نہیں. پیٹ کے اندر جو فرمنٹیشن ہوتی ہے اس فرمنٹیشن کی وجہ سے ہم ڈکار کھاتے ہیں, اوڈکار کھاتے ہیں, بیلچنگ کرتے ہیں, انگلش میں بولتے ہیں. تو یہ بیلچنگ کی وجہ سے کہ جو ببلز وغیرہ نکلتی ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سپنے آتے ہیں اور یہ سپنے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ایٹ رینڈم کچھ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہوئے. اٹ ہیز نو میننگ. لیکن کھانا کھا لیا اس کے 5-8 گھنٹے کے بعد نیند کے اندر, خاص طور پہ مڈ نائٹ کے بعد جو عبادت کا ٹائم ہے, اس عبادت کے ٹائم کے اندر آسمان کی روحانیاں جب زمین کے نزدیک آتی ہیں تو بہت سی روحانیاں اس سوئے ہوئے انسان کو ہلاتی ہیں. اے بے وقوف, یہ عبادت کا وقت ہے, اٹھ اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر. یہ روحانیاں اس کو کہتی ہیں. اب یہ میسج کام تو بند ہے کیونکہ سویا ہوا ہے, کانشس جاگتی نہیں ہے لیکن سب کانشس جاگ رہی ہے. اس کے لیے وہ میسج اس آدمی کو اس سوروپ میں ملتا ہے کہ جو سوروپ کو سمجھ سکتا ہے. اس کو ہم ڈریمنگ کہتے ہیں. بہت دفعہ ڈریمز کے اندر آدمی کے سپنے کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے دماغ میں کبھی نہیں ہوتی. ایسے سپنوں میں کچھ میسج ہوتے ہیں کہ وہ میسج ٹرانسلیشن کے اندر آنے کے بعد پھر سمجھ میں آتے ہیں. وہ ایلیگریکلی ایک بھاشا ہے. امام بھی ظاہر نے بھی بہت دفعہ میسج دیتا ہے. نیو یارک کے اندر مولانا حضر امام ایک منڈلی میں سے باہر نکلے. وہ میسج سمجھانے کے لیے آپ کو میں یہ داخلہ دے رہا ہوں. مولا جب باہر نکلے ایک ادھر والنٹیئر کھڑا تھا, ان یونیفارمڈ والنٹیئر, ہاف سلیو تھی, اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں کوئی گھڑیال وغیرہ کچھ نہیں تھی. صاحب اس کو پوچھتے ہیں وٹ از دی ٹائم ناؤ. حیران ہوا, اس کے ہاتھ میں تو گھڑیال نہیں اور صاحب اس کو ٹائم پوچھ رہے ہیں اور صاحب کے ہاتھ میں گھڑیال ہے. مگر وہ ہوشیار تھا, اس نے صاحب کی گھڑی دیکھ کے کہا خداوند 6 o'clock. ماں باپ ہنس کے چلے گئے. چھوکرا مجھے ڈھونڈنے لگا. مولا جب چلے گئے تو اس کے بعد ڈنر کا ٹائم تھا نا صبح جماعت میں, تو ہم لوگ ڈنر کھاتے تھے ایک جگہ. میں اور میری وائف بیٹھے تھے تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا. بڑے اتاوڑ میں, ہری میں تھا, گھبرایا ہوا تھا. کمشنری باپا یالی مدد, میرے دوست کا لڑکا ہے, داماد بھی ہے, چھوٹی عمر سے جانتا ہوں. بولے کیا بات ہے تم آج گھبرایا ہوا؟ کمشنر صاحب آپ کھانا کھا لو پھر میں بولوں. میں کھڑا ہوں. میں بولا نہیں تو بول, میں کھانا بھی کھاتا ہوں. کیونکہ مولا دیکھتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی گھڑیال نہیں. پھر میرے کو پوچھا کہ کیا ٹائم ہے اور اس کے ہاتھ میں گھڑیال ہے, ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا. میں بولا بیٹے تجھے مولا نے کچھ میسج دیا ہے. کیا میسج ہوگا مستری باپا؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو ٹائم کی کوئی قیمت نہیں رکھتا, تو ٹائم کو اپوائنٹ نہیں کرتا, ٹائم پر چلتا نہیں, ٹائم سے بالکل غافل اور بے درکار ہے. کہتے سچ بات ہے. میں بولا حضرت امام نے تجھے میسج دیا ہے کہ تو گھڑیال خرید اور ٹائم پہ چلو. یہ اس کا ٹرانسلیشن. اسی طرح سے سپنوں کے اندر ہم کو ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ جس کو سمجھنا چاہیے, اور اگر اس کا سچا ٹرانسلیشن مل جائے تو ہم کو وہ میسج مل جائے. یہ میسج ہم کو
ہمارے برین کے اندر آتے ہیں اور یہ میسج بعض دفعہ روحانیاں دینے کے لیے آتی ہیں. یہ ایک انسان کی زندگی کا ایک پارٹ ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک جیو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں. یہ جیو ہارٹ میں رہتا ہے. اگر ہارٹ بند ہو گیا تو سارے بدن کی بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے, انرجی سٹاپ ہو جاتی ہے, برین سوکھ جاتا ہے. اگر برین کو 25-30 سیکنڈ یا بہت تو 1 منٹ تک اگر آکسیجن نہ ملے تو برین جو ہے نا وہ سیمنٹ کی طرح سوکھ جاتا ہے اور برین کبھی پھر ریوائیو نہیں ہوتا. برین کے ہی ایک ایسے سیلز ہیں, سارے شریر کے جو سیلز ہیں وہ جونے سیلز مر جاتے ہیں, نئے پیدا ہوتے ہیں اور ریوائیو ہوتے رہتے ہیں. لیکن برین ایک ایسا پارٹ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سیل مر جاوے تو وہ کبھی ریپلیس نہیں ہوتا. سارے بدن میں ریپلیس ہوتے ہیں, برین میں نہیں ہوتے. برین کے اندر ایک وہ جگہ ہے سینٹرل برین میں, اور خاص طور پہ جو گرے میٹر ہے جو ہمارے فرنٹ کے اندر ہے, یہ کانشیس مائنڈ ادھر ہے, یہ عقل کا دوار ہے. اور یہاں فور ہیڈ کے اندر سینٹر میں اس کی نیوکلیس کے اندر وہ پلیس ہے کہ جہاں عقل رہتی ہے. انٹیلیجنس کے جو سینٹر ہے وہاں ہماری روح رہتی ہے. سول کی جگہ ہماری انٹیلیجنس کا انر پارٹ ہے. لیکن یہ 4 چیزیں, ایک تو انسان کا شریر, دوسرا ایسٹرل شریر, تیسرا ہمارا جیو, چوتھا ہماری انٹیلیجنس, یہ سب کے سب سول کے کنٹرول میں ہے. ان سب کا راجا سول ہے, روح ہے, جس کو ہم آتما کہتے ہیں. اس آتما تک پہنچنا ہمارے مذہب کا ایم ہے. اسماعیلی مذہب کا, اسماعیلی طریقے کا جو ایم ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آتما کو جانیں, ہم روح تک پہنچیں, کیونکہ یہ آتما ہی خدا ہے. خدا کے حکم سے ہمارے اندر جو آتما ہے, خدا سمجھ میں آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آتما کو سمجھیں. اور اگر ہمیں آتما کی پتہ نہیں لگا تو ہم نے خدا کو نہیں جانا اور نہیں جان سکیں گے. مولا مرتضی علی سرکار فرمان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور ہمارے گنانوں میں یہی میسج ہے. تو دیندارو, انسان پیدا ہوا, اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا, ہم کیوں اس دنیا میں آئے, ہماری لائف کا ایم کیا ہے. کھانا پینا یہ تو ایم نہیں, وہ تو صرف ایک سسٹم ہے زندہ رہنے کے لیے. جیسے ایک بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو اس وقت اس کا ایم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لوں. لکھنا پڑھنا سیکھ لینے کے بعد لٹریٹ ہو گیا, پھر وہ آگے جاتا ہے اور ایڈوانس بنتا ہے, اور آخر جب وہ لگ بھگ 15-20 برس کا ہوتا ہے تو وہ ایک ایم بناتا ہے, ڈاکٹر بنوں, فارماسسٹ بنوں, انجینئر بنوں, کیمسٹ بنوں, لائر بنوں, کیا بنوں. اگر اس نے کوئی ایم نہیں بنایا تو اس کی تو ایجوکیشن برباد جاتی ہے, کیونکہ ایم بنانے کے بعد اس کو وہ کورس لینا پڑتا ہے. اگر وہ انجینئر بن گیا ہے تو وہ میڈیکل لائن کے اندر نہیں جائے گا, وہ میڈیسن کی کلاسز میں نہیں جائے گا. اور اگر وہ لائر بن گیا ہے تو وہ کمپیوٹر کی کلاس میں نہیں جائے گا, اس کو اپنے ایم کے حساب سے اپنا کورس ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا ایم کیا ہے, لکھ پتی بننا, کروڑ پتی بننا, یہ ہماری زندگی کا ایم نہیں. بلڈنگیں بنانا, موٹروں میں بیٹھنا, کھانا پینا, عیش آرام کرنا, اگر اس کے لیے زندگی سمجھتے ہو تو میں ادب سے ریسپیکٹ فلی کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑی بھول کر رہے ہو. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوئی, شام ہوئی, ایک دن گھٹ گیا.
مولانا حضرت امام بامبے گئے اور سب بامبے کی جماعت کی جتنی ٹوڑیاں منڈلیاں تھی سب نے مل کے مولا کو ایک مہمانی کی، کیونکہ ٹائم نہیں تھا. 73 کی بات ہے یہ، اور کبھی کبھی جماعت خانوں میں یہ فرمان پڑے جاتے ہیں. مولا فرمایا کہ تم گھڑیال کی طرف دیکھو، کلاک دیکھو، اس کا جو پینڈولم ہے جب ادھر جاتا ہے تو 1 سیکنڈ ہوتی ہے اور ادھر جاتا ہے 1 سیکنڈ ہوتی ہے. اس پینڈولم کی حرکت کے اوپر تم سمجھ لو کہ اس کی ایک ٹک ایک دوسری ٹک، اور یہ جو ٹک اور ٹک ہے اتنا پیریڈ ہماری لائف میں گھٹتا جاتا ہے. ایوری سیکنڈ وی آر لوزنگ. ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک سکیں، ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ٹائم ہالٹ کر سکیں اور اپنی زندگی کو سٹاپ کر سکیں، پاز میں ڈال دیں. یہ ہماری طاقت نہیں. اگر سوئے ہوں گے تو عمر جا رہی ہے، جاگتے ہیں تو عمر جا رہی ہے. ہم اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایم کیا ہے؟ اگر کھانا پینا ہی ایم ہے تو پھر تو یہ تو جانوروں کا بھی ایم ہے کہ کھاؤ پیو، پیٹ بھر کے سو جاؤ، اور جب انسٹنکٹ پیدا ہوئے تو بچے پیدا کرو، مر جاؤ. ہمارے سے تو ککڑے مرغے بہت اچھے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارا پیٹ تو پالتے ہیں. کیا ہم یوزفل ہوئے؟ ہم کسی کے کام آئے؟ اگر ہم نے بھی کھانا پینا کھایا اور بچے پیدا کیے اور بزنس روزگار کر کے بوڑھے ہو کے مر گئے تو زندگی ہماری جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی خراب. جانور تو مرنے کے بعد کسی کا پیٹ بھرتے ہیں، اور ہم نے تو نہ زندگی میں کسی کا پیٹ بھرا، نہ مرنے کے بعد ہمارے گوشت کوئی کھا سکتا ہے. ہماری زندگی تو برباد ہو گئی. کیا یہ ہماری زندگی کا ایم ہے؟ نہیں دینداروں، ہماری زندگی کا یہ ایم نہیں. ہمارا ایم تو بہت اونچا ہے. ہمارا ایم یہ ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے پہلے میں اس کو ڈھونڈوں کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے. کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، بے شدھ ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں. جب اس کو ہوش آتی ہے تو پوچھتا ہے میں کہاں ہوں. تو ہماری کانشیس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے، میرے کو کس نے پیدا کیا، میں اس کو ڈھونڈوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کون ہے وہ. ہماری اسماعیلی طریقے کے اندر ہمیں اس بات کے لیے جگایا جاتا ہے، ہم کو اویکننگ دی جاتی ہے، ہم کو اس بات کے لیے اتیجن دیا جاتا ہے، ہم کو انکریجمنٹ دی جاتی ہے کہ ہم اسپرچولی رائز ہوئیں، اپنی اسپرٹ کو ڈیولپ کریں. یہ ہماری زندگی کا اور خاص طور پہ ہمارے اسماعیلی طریقے کا یہ ایم ہے. اس صدر دین بولیا تمہیں صاحب جان جو حضور، اس مولا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو کہ جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. یہ چیز ہمیں عبادت میں بیت الخیال میں ملتی ہے. ساری دنیا کے اندر بہت سے ایسے مذہب ہیں جس کے اندر میڈیٹیشن ہے، لیکن کسی کا ایم ہمارے جیسا نہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اس نور تک پہنچیں کہ جس نور نے ہم کو پیدا کیا اور ساری کریشن اس نے بنائی. اس نور کو ہم جاننا چاہتے ہیں. کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ بھلا ضرورت کیا ہے اس کو جاننے کی؟ ضرورت یہ ہے انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے ابھیلاشا رکھی ہے جاننے کے لیے، کوئی چیز کو پانے کے لیے، لرننگ کے لیے. خدا نے ہمارے اندر اپنی قدرت سے اس کے سیڈز رکھے ہیں. جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کام آتا ہے. آپ دیکھو بچوں کی طرف، ان کے اندر کریونگ ہے. یہ کریونگ ان کو ابھی دنیا کے اندر ہے، مگر یہی کریونگ انسان میں جو قائم رہے تو کھلونوں سے، رمکڑوں سے، ٹوائز میں سے نکل کے ریالٹی کی طرف آدمی جب جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کریونگ ہوتی ہے میں خدا کو ڈھونڈوں. خدا کہاں ہے، میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میں جنم لیا اس کے پہلے کہاں تھا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، کیا میں واپس آؤں گا،
کہ میں ہمیشہ پھر وہی رہوں گا. میری مٹی تو زمین کے اندر ڈال دیں گے مرنے کے بعد, لیکن میرے آتما کا کیا ہوگا؟ عقل والے آدمی ان چیزوں کے لیے سوچتے ہیں. آپ جب کسی پلین کے اندر بیٹھتے ہو تو آپ کا ایک ایم ہوتا ہے کہ میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے. نیو یارک ہے, لندن ہے, نیروبی ہے, ٹوکیو ہے. آپ کوئی مقصد کے بغیر ہی پلین میں بیٹھتے ہیں؟ کبھی نہیں بیٹھے. ایروپلین میں بیٹھنے کے پہلے ہمارا پلان ہوتا ہے کہ میں فلانی جگہ پہنچنا چاہتا ہوں, اور اگر ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی تو رستے کے اندر ایک جگہ اسٹاپ اوور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تو خالی میں تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں. آپ اپنا سامان باہر نکال کے ادھر بیٹھ نہیں جاتے, سامان تو پڑا رہتا ہے پلین کے اندر. کیوں؟ یہ خالی اسٹاپ اوور ہے. اور کبھی ہم کو پلین چینج کرنا ہے تو آپ ادھر بیٹھے رہتے ہو, دوسرے پلین کی راہ دیکھتے ہو, کیونکہ آپ کا جو ایم ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے. بالکل اسی طرح سے ہماری یہ جو زندگی ہے یہ ایک مسافری ہے. ہم ایک پلین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فلائٹ کے اندر ہیں. کبھی کبھی یہ فلائٹ زمین پہ اتر آتی ہے اور ڈیلے ہو جاتی ہے. ڈیلے ہونے سے میرا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں, بال بچوں میں پھنس جاتے ہیں, کاروبار میں پھنس جاتے ہیں. کوئی مورخ دوست مل گیا تو اس کے ساتھ پھر ہم نے شراب بھی شروع کر دی, سگریٹ شروع کر دیا, جگار شروع کر دی, رنڈی بازی شروع کر دی, پھر فتو شروع کر دیے, ڈرگس میں چلے گئے. آدمی کی زندگی برباد ہو گئی. مگر جو علم والے, عقل والے, نصیب والے لوگ ہیں وہ ان تمام بدیوں برائیوں سے بچ جاتے ہیں. ان کی گاڑی نہ پنچر ہوتی ہے, نہ ان کی گاڑی کا انجن فیل ہوتا ہے. وہ اپنی منزل پہ خوشی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں. اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ انسان کو اس منزل تک پہنچانے کی جوخم داری لیتا ہے. اسماعیلی طریقے نے رسپانسبلٹی لی ہے اس ایئر لائنز کی طرح کہ جس ایئر لائنز نے آپ کو ٹکٹ دی اور کہا کہ ہم تم کو تمہاری ڈیسٹینیشن پہ پہنچائیں گے, پھر بھلے رستے کے اندر پلین بھی چینج کرنا پڑے. اسماعیلی طریقے نے رسپانسبلٹی لی ہے. لیکن کیا ہم نے ٹکٹ کے پیسے دیے؟ اگر نہیں دیے تو پلین میں نہیں چڑھنے پڑے گا, اور اگر پیسے دیے اور پلین کے اندر ٹائم پہ نہیں پہنچے تو پلین نکل جائے گا. اور کبھی ہم پلین کے اندر بیٹھ بھی گئے اور پھر ہم کو راحت ملتی ہے کہ چلو اب میں پہنچوں گا. اسماعیلی مذہب اس بات کی جوخمداری لیتا ہے کہ کبھی تم نے میری ٹکٹ خریدی, میرے پلین میں بیٹھے تو تم ضرور پار اترو گے. جنہیں پرانے زمانے کے اندر پلین نہیں تھے, لوگ بوٹ میں سفر کرتے تھے, تو پھر کہتے ہیں ناؤ بھلی علی شاہ کی جامے ٹھور یا پار جے کوئی چڑھے اس ناؤ میں سو تو ہے ہمارا. پھر کہتے ہیں یہ میری بوٹ ہے, جو اس میں چڑھے گا وہ میرے پیسنجر ہیں, میں ان کا جوخم دار ہوں ان کو پار اتارنے کے لیے. مولانا حضرت نے فرمایا تمہارے باپ داداؤں کے زمانے میں جنہوں نے بڑے بڑے مہان کام کیے, انہوں نے وہ کام اس لیے کیے وہ عبادت کرتے تھے. رسول اکرم کے زمانے کے اندر جو تھوڑے سے مومن تھے, ان مومنوں کی یہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی کامیابیاں, ایسی سکسیس اٹھائی کہ ساری دنیا کے اندر آج اسلام پھیل گیا. وہ عبادت کرتے تھے. ہم آج عبادت میں سست ہو گئے ہیں. سست ہو گئے اس لیے کہ ہمیں دنیا کی موہ ممتا بہت پڑ گئی. آج ہم اس وقت ایک ایگزامینیشن میں سے پسار ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ویڈیو ہیں, ٹیلی ویژن ہیں, ریڈیو ہیں. پھر ہمارے گھروں کے اندر بہت اچھے سونے کے پلنگ ہیں, سونا یعنی گولڈ نہیں, نیند کرنے کے لیے. کارپیٹس ہیں, ہیٹنگ سسٹم ہے, باہر سخت سردی, اندر جاؤ تو ہم کو وارمتھ ملتی ہے. یہ آرام, یہ سکون پرانے زمانوں کے اندر پانی بھرنے کے لیے آدمی کو 2 مائل جانا پڑتا تھا.
آج پانی کے نل ہمارے گھروں کے اندر ہیں، کسی کو ملنا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون اٹھایا بات کر لو. آج کتنے سکھ ہیں ہمارے سامنے. یہ تمام سکھوں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ویک ہو گئے ہیں روحانی حساب سے. اس کے لیے ہم اور زیادہ سے زیادہ سکھوں میں پڑنے کی کوشش میں اپنی اصل چیز کو بھول بیٹھے. مولانا حضرت امام فرمایا دنیا کی موج شوق کے اندر، دنیا کی اس عیش و آرام کے اندر اگر تم بھول جاؤ گے اپنے آپ کو میرے روحانی بچوں، تو مجھے ڈر ہے کہ اصل جو سکھ ہے وہ تم کو نہیں ملے گا. اور اصل سکھ انسان کو عبادت میں ملتا ہے. جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں، ایمان بگڑ رہے ہیں. ہماری آج کی گئے 10-12 سال سے ہماری جماعتوں کے اندر، پاکستان سے لے کے کینیڈا تک، جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر مشنری بھی ہیں، اس میں ٹیچرز بھی ہیں، کہ جو جماعت کا ایمان خراب کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جماعت خانے میں سے حضرت امام کی فوٹو نکال دو. کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت امام کوئی خدا نہیں ہے، نور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہماری طرح کا انسان ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ تو ایک ہمارا لیڈر ہے. کوئی اس کو پولیٹیکل لیڈر بنا رہا ہے، کوئی اس کو سوشل اور فائنینشیل لیڈر بنا رہا ہے. بس ایک قوم کا جس طرح پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یہ حیثیت ہم نے امام کی دے دی. کہیں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ امام رسول سے چھوٹا ہے، کہیں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ امام ہمارے جیسا ہے. ارے دیندارو، گئے 10-12 سال سے ہماری جماعت کے اندر ایک دھرتی کمپ آ رہا ہے، جس کے اندر بڑی بڑے کی فاؤنڈیشنز ہل گئی ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کی ونشاولی کھوٹی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی 10 برس کی عمر کے اندر مسلمان ہوئے. کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے. یہ ایک ایسا زلزلہ، ایک ایسا دھرتی کمپ گئے 10-12 سال سے جماعت میں آ رہا ہے کہ جماعت کے بہت سے لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے ہیں. یہ ساری چیز جنانوں میں لکھی ہے کہ ایسا وقت آئے گا، تھر تھر مومن بھائی کوئی کوئی ایسے، کوئی مومن رہے گا مضبوط. مجھے کوئی نوائی نہیں لگتی کہ فیوچر کے اندر اپنی جماعت میں سے تھوڑے سے آدمی ایک گروپ نکل جائے، اسماعیلی مذہب چھوڑ دے رہے. مجھے کوئی نوائی نہیں لگتی، کیونکہ جن کو دنیا کی محبت لگتی ہے، جس کو پیسے کی مٹھاس لگتی ہے، جس کو عورت کی مٹھاس لگتی ہے، جس کو درداگینے کی مٹھاس لگتی ہے، جس کو اپنی بڑائی کی مٹھاس لگتی ہے، اس کے اندر ایسی ابھیمان اور مغروری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں حضرت امام کے نور کو شناخت نہیں کر سکتی. وہ اس کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھنے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. لیکن پھر صدر دین فرمایا مجھے یہ فکر تھی، فکر رہے گی کہ تم انسانی اوتار کے اندر اس مولا کے نور کی شناخت کر سکو گے. ایک فکر منیور تمہاری چھے امنے مانس روپے صاحب جانو بھائی جی. 600 برس پہلے گنان ہے کہ صدر دین کو یہ چنتا رہی کہ زمانہ ایسا آ جائے گا، تم زمانے میں ایسے پھنس جاؤ گے کہ امام کی شناخت نہیں کر سکو گے. اس لیے بھلے ہم اسماعیلی مذہب کے اندر رہتے ہیں، جب کوئی کھانی پینی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، عادت کے حساب سے ہم جماعت خانے بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی سمجھ ہے کہ نہیں، وہ کسی کو خیال میں نہیں آتا. اور اگر آتا ہے تو حاضری 5%، 10% ہوں گے کہ جن لوگوں کو یہ خیال آوے کہ بھلا میں کون ہوں اور حضرت امام کون ہے. میرے باپ دادا سینکڑوں سال سے حضرت امام کو مانتے چلے آتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے. نیو یارک کے اندر ایک بڑی اچھی یوگانڈا کی فیملی کی لڑکی، اس نے ایک وائٹ امریکن کے ساتھ شادی کی. 2-3 سال سے ان کا مذہب کے اوپر چرچا چلتا رہا. بہت سی امام کی باتیں سنائی گئیں، بہت سے مشنریوں سے ملاقات ہوئی، کتابیں پڑھائی گئیں. آہستہ 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 اس وائٹ امریکن کے دل کے اندر تھوڑی تھوڑی ہچمچاہٹ ہوئی. مولانا حضرت امام ابھی آئے تو یہ بھی تیار ہوا
وائف کو کہتا کہ میں بھی آتا ہوں ادھر دیدار کرنے کے لیے، اپنے بہت سے لفظ سیکھ گیا ہے. اس نے کہا تو نہیں آ سکتا کیونکہ تم اسماعیلی نہیں ہے. چپ ہو گیا. کہتے اچھا تو میں اس کو باہر کھڑے کھڑے دیکھوں گا. بھلے. تو وہ کہتی ہے باہر تیرے کو یہ جو سیکیورٹی والے ہیں تجھے کھڑا نہیں رکھنے دیں گے. کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے اور میں دیکھوں گا، اور اگر وہ سچا ہے تو میں ضرور اس کا دیدار کروں گا. خدا جب کسی کے اوپر نظر ڈالتا ہے اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. اس کی رحمت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. انسان کے اعمال کے حساب سے، انسان کا جو کیریکٹر ہے، اس کے دل کی جو صفائی ہے، اس کے حساب سے خدا اس کو اپنے نور کی شناخت دیتا ہے. کپڑے کپڑے پہن کے تیار ہو کے آیا، وائف کو اتار کے گاڑی پارک لاٹ میں ڈال دی، اور جس ہال کے اندر حضرت امام آنے والے تھے، اسماعیلی لوگ تو اندر جا آ رہے تھے، پولیس بھی کھڑی تھی، سیکورٹی تھی، ہمارے اپنے والنٹیئرس تھے. چلے جاتا تو اس کو کوئی روکتا نہ، پتہ بھی نہیں لگتا کیونکہ بہت سے وائٹ اسماعیلی ہیں ہمارے. لیکن عورت نے کہہ دیا تھا نا تو اس کے دل کے اندر وہ ایک ڈر بیٹھ گیا. لیکن باہر کھڑا رہا تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک سیکورٹی والے نے آ کے کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہتے کہ بس میں یوں ہی کھڑا ہوں. کہتا نہیں ادھر سے چلے جاؤ. تو بیچارہ دور جا کے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا رہا. اب یہ کھڑا ادھر رہا کہ جہاں وہ ٹریفک لائٹ تھی، کہ اس نے یہ سمجھا کہ لال بتی ہوگی اور اس وقت جو کبھی صاحب کی گاڑی آئی تو ایک آدھ منٹ مل جائے گا. لیکن ماں باپ کی گاڑی تو لال بتی میں رکتی نہیں، پر یہ کھڑا رہا. مولا کی گاڑی آئی. حضرت امام جیسے پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے، جو ہی اس کے نزدیک گاڑی آئی، کارنر تھا اس کے لیے، نیچرلی گاڑی ذرا سلو ہو گئی. تو صاحب نے کھڑکی میں سے، کانچ میں سے اس کو ہاتھ سے ویو کیا. کچھ ماتا کو بولا بیگم صاحبہ کو، تو بیگم صاحبہ میں پچھلا جو اسکرین تھا اس کے اندر سے اس کو ویو کیا. جان نہیں، پہچان نہیں، کون ہے کیسا ہے، مگر اس کو ویو کیا. اس آدمی کو پسینہ آ گیا، اتنا ایکسائٹ ہو گیا کہ بات چھوڑ دو، خوشی ہو گیا، منہ لال ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ میری عورت باہر نکلے تو میں اس کو پکڑ کے بولوں کہ کیا ہوا. لیکن بہت ٹائم کے بعد جب حضرت امام چلے گئے پھر اس کو ویو کیا، اس کی ساری زندگی بدل گئی. اس کے دل کے اندر ایمان جاگ اٹھا. خدا جب کسی پہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو پھر صدر دن کہتے ہیں سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی رحمت کی نظر پانے کے لیے ہمارے اوپر تو اماموں نے ایسی رحمتیں کی، پیروں کی معرفت کے، ہم تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سامنے بیٹھ کر بھی ہم کو کبھی سورج نظر نہیں آتا تو منہ پھرانے سے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر نور ہونا چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو امام کی محبت ملے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام کی اوڑکھان جانتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام کے راستے پہ ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو امام کی دعا آشیش کے اندر ہے. دینداروں، یہ دعا آشیش دنیا میں کسی کو ملتی نہیں. کون کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ تو آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کیتھولکس کے سامنے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور قیامت کے دن میں تمہارے لیے کھڑا رہوں گا؟ کبھی کسی پوپ نے نہیں کہا، کسی گرو نے نہیں کہا، کسی مرشد نے نہیں کہا، لیکن امام کہتا ہے. میں کبھی کبھی واعظوں کے اندر پرانی باتیں کرتے کرتے یہ ذکر سنایا کرتا ہوں. 1945 کے اندر امام سلطان محمد شاہ جب افریقہ کے اندر آئے تو مولا نے ایک مسلمان جتنے بھی ایسٹ افریقہ کی 4 ٹیریٹریز کے اندر، اس وقت 4 کیونکہ زنزبار جدا تھا، ان تمام مسلمانوں کی جتنی بھی قومیں تھیں ان کے بڑے سرداروں کو بلا کے مولا نے ایک کانفرنس بلائی. یہ ایسٹ افریقہ مسلم ویلفیئر کانفرنس کے نام پہ جولائی 1945 کے اندر مومباسا میں ہوئی. اور اس کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے تمام مسلمانوں کے لیڈرز تھے. عربوں کے بھی تھے، ایرانیوں کے تھے، اسناشریوں کے تھے، بوروں کے تھے، اسماعیلیوں کے تھے، افریقنوں کے تھے. اور افریقنوں اور دوسرے مسلمانوں کے جتنے بھی جدے جدے فرقے ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں،
یہ مالکی ہیں، یہ سب لوگوں کو، لیڈروں کو ادھر صاحب نے بلایا. پنجابی مسلمان بھی تھے، کچی مسلمان تھے، بیمن وغیرہ. ان کے بلا کہتے ہیں میرے مسلمانوں بھائیوں، ہم کو اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا ہمارا حساب مانگے گا. یہ ہمارے ایمان کا بھاگ ہے. بہت سے لوگوں نے سر ہلائے، داڑھی والے، ملا، مولوی سب تھے. جب ہم مرنے کے بعد خدا کے پاس حساب کے لیے جائیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے کیا کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ کوئی بولا نہیں. حضرت امام نے پھر یہ ریپیٹ کیا کہ ہم جب خدا کے پاس جائیں گے اور خدا پوچھے گا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا تو کیا جواب دو گے؟ سب چپ ہو گئے. کوئی کچھ کا نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے جواب نہیں دیا، سر نیچے ہو گئے. ماں باپ فرمایا کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. کتنی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ قیامت کے دن ہمارا امام ہماری طرف سے رسپانسبلٹی لیتا ہے. قیامت کے دن مولا فرماتے ہیں اسماعیلیوں کی طرف سے، میں اپنے روحانی بچوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. تم کیا جواب دو گے؟ کسی کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے کہہ سکتا. پھر ماں باپ نے فرمایا دیکھو ہم کو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور ایسٹ افریقہ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی حضرت امام نے ادھر فاؤنڈیشن ڈالی اور حضرت امام نے ایسٹ افریقہ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے خرچ کے لیے ایک گرانٹ دی. اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ فیوچر میں جب بھی تم کوئی بھی فنڈ فاڑا کرو گے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، کتابیں چھاپنے کے لیے، تو جتنے پیسے تم اکٹھے کرو گے اتنے پیسے میں دوں گا. ماں باپ فرمایا یہ جو میں ڈبل کی شرط میں نے تمہارے ساتھ لگا دی کہ جتنا تم فنڈ اکٹھا کرو گے اتنا میں دوں گا، لیکن اس میں اسماعیلیوں کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسماعیلیوں کا جوخم دار میں ہوں. اسماعیلیوں کے پاس جا کے تم فنڈ اکٹھا کرو گے تو اتنی رقم میں ڈبل نہیں کروں گا. کیوں کہ وہ میرے ہی بچوں کے خیسوں سے نکلی ہے. میں نے آپ کو یہ مطلب کی بات اس لیے سنائی کہ حضرت امام پبلک کے اندر، نان اسماعیلی پبلک میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اسماعیلیوں کے لیے قیامت کے دن میں جوخم دار ہوں. نکالو تو ایسا کوئی دنیا کے اندر گرو ہے، کوئی ایسا مرشد ہے کہ جو اس طرح ہماری ذمہ داری، ہماری جوخم داری، ہماری رسپانسبلٹی لیتا ہوئے؟ ایسا ساری دنیا میں کوئی نہیں. یہ اس کی سچائی کا ثبوت ہے. امام سچا ہے، یہ اس کا پروف ہے. اور یہ سچا امام حقیقت میں خدا کا نور ہے. مومنوں، میں نے بات بیت الخیال کی عبادت کے واسطے نکالی ہے. آج کی میری آواز بیت الخیال کی بابت کے لیے شروع ہوئی کہ ہم لوگ بیت الخیال میں کمزور ہو گئے ہیں. جب یہ آتما کمزور ہو جاتی ہے ہماری ساری فیکلٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں، مینٹل بھی اور فزیکل بھی. ہمارے اندر ایک ویکنس پیدا ہو جاتی ہے. وہ ویکنس آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور جو ریزرو شکتی اور انرجی ہوتی ہے وہ کنزیوم ہوتی جاتی ہے، لیک ہوتی جاتی ہے اور ہمارے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بیت الخیال کی عبادت سے روحانی فائدے جو ہیں اس کو چھوڑ کے آج میں آپ کے سامنے دنیاوی فائدوں کا ذکر کرتا ہوں. ہمارا ایم یہ نہیں کہ ہم عبادت کرنے اس لیے کریں کہ ہم کو دنیاوی فائدے ہوئے، یہ ہمارا ایم نہیں ہے. ہمارا ایم تو خدا کے نور کو جاننا ہے، لیکن ہمیں دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. جو آدمی عبادت کرتا ہے اس آدمی کو عبادت کی کانشسنس رہتی ہے کہ مجھے صبح 4 بجے عبادت کرنی ہے، تو 4 بجے عبادت کرنے والا رات کو جلدی سوتا ہے. اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے صبح کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑی عمر کے لوگ کے جو ریٹائرڈ ہو گئے یا سینئر ہو گئے یا کدھر کام کاج کے لیے نہیں جاتے، تو کبھی رات کو 2 بجے سو کے 4 بجے اٹھ کے عبادت کر کے صبح 6 سے دوپہر کے 12 بجے تک سو جانے،
उनको कोई हरकत नहीं, क्योंकि उनको कोई काम धंधा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जो लोग पर्टिकुलरली जवान लोग हैं, उन लोगों को सुबह काम पे जाना है, उनको इबादत मुआफ नहीं। लेकिन जो इबादत करनी है तो फिर रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जो आदमी रात को जल्दी सो जाता है उसके माइंड को और नर्वस सिस्टम को बहुत फायदा होता है। आप डॉक्टरों से, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं, वो लोग जो मेंटल मेडिसिन के साथ लगे हुए हैं, आप उनको पूछो कि आधी रात की, अर्ली नाइट की जो स्लीप है वो बहुत जरूरी स्लीप है और बहुत एडवांटेजियस है। जो जल्दी सो जाते हैं उनके नर्वस सिस्टम को और उनके ब्रेन को बहुत फायदा होता है। सुबह उठ के इबादत के बाद दुआ वगैरह पड़ी और उसके बाद अगर टाइम है तो भले थोड़ा सा आराम कर लो, नैप ले लो, नहीं तो तैयार होकर अपने काम धंधे पे जाओ। दोपहर को 10-1 मिनट की नैप ले लो अगर बन सकता है। नहीं तो इंसान की सुबह की हुई इबादत के कारण से उस आदमी के ख्याल पवित्र, साफ, पाक रहते हैं, उसकी नजर साफ रहेगी, उसके कैरेक्टर ठीक रहेगा। हजरत इमाम ने अभी जो फरमान किए, आप इंशाअल्लाह 2 वीक के बाद वो फरमान ऑफिशियली सुनोगे। बाबा फरमाया कि इधर की जो प्रजा है, इस वेस्टर्न कंट्री के रहने वालों को इस्लाम का कुछ पता नहीं है। तुम लोग अपने इस्माइली तरीके के ऊपर अमल करके, अपराइट कैरेक्टर रख के, ऑनेस्ट बन के, डिलीजेंट बन के, प्योर और सिंसियर बन के अपने मजहब की छाप उनके ऊपर डालो कि उनको पता लगे कि इस्माइली मजहब इतना अच्छा है। हमारा अपराइट कैरेक्टर जो है, अपराइट कैरेक्टर कैसे होगा? अच्छी सोसाइटी होवे। यहाँ सोसाइटी का मेरा मतलब है गुड फ्रेंड्स। बदमाश फ्रेंड्स की सोबत के अंदर इंसान खराब हो जाता है। नेक दोस्तों के साथ दोस्ती करने से इंसान अच्छा रहता है। शराब पीने वाली एक ग्रुप है, उसके अंदर एक न पीने वाला कभी चले जाए तो 2-4-5 बरस के बाद ये भी पीना शुरू कर देगा। इंसान की जो सोसाइटी है, फ्रेंडशिप है, वो बड़ी पावरफुल चीज होती है, क्योंकि उससे वास्ते उन फ्रेंड्स के साथ मिला जाता है। इस्माइली मजहब की जो फ्रेंडशिप है वो हजरत इमाम के साथ होती है। हम दुनिया के जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो टेम्परेरी है। हमारी सबसे सच्ची दोस्ती हजरत इमाम के साथ है। मौलाना हजरत इमाम अमेरिका के इन फरमानों में फरमाया, देखो तुम सुबह की, शाम की, अपनी जो रोज की तुम्हारे ऊपर फर्ज इबादत बंदगी है, जैसे कि दुआ, जमात खाने की हाजिरी वगैरह, ये सब तुम कर लो, तो भी सारा दिन, हजरत इमाम फरमाया, सारा दिन अपने दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहो, या मोहम्मद कहो और या अली कहो, किसी और इमाम का नाम लेते रहो। इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह को याद करो, या इमाम हाकिम का नाम ले लो, या सुल्तान मोहम्मद शाह का नाम ले लो, या अली का नाम ले लो। मौला फरमाया कि तुम सारा दिन कुछ न कुछ ऐसी रूहानी मंजिलत के ऊपर अपना रूहानी संबंध तुम्हारा कायम रहे, खुदा को याद करते रहो। इससे ये होगा कि तुम्हारे दिल के अंदर ताकत पैदा होगी, बदियों बुराइयों से बचोगे, बुरे ख्यालों से बचोगे। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, तुम अंदर अंदर क्या कर रहे हो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम अगर अंदर अली अली कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, मौला मौला कर रहे हो, तो बाहर वालों को क्या पता लगता है। इस तरह तुम अपनी कुव्वत बढ़ाओ, अपनी रूहानी शक्ति बढ़ाओ, और इन लोगों के लिए तुम एक एग्जाम्पल बनो, एक सैंपल की तरह। उनको पता लगे कि सच्चे मुसलमान ये इस्माइली लोग हैं, कि जिनके अंदर रूहानी ताकत है। इस्माइलियों के साथ अगर काम किया जाए कभी डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि जितने भी इस्माइलियों के साथ भागीदारी हुई, नॉन इस्माइलियों के साथ हुई या इस्माइलियों की भागीदारी 10-12% टिकती है, 80-90% भागीदारी टूट जाती है। हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम ऑनेस्ट नहीं हैं, चोरियां कर लेते हैं, दिए हुए वादे से फिर जाते हैं, प्रॉमिस तोड़ देते हैं, एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। ये चीज हमारी वीकनेस है। इस्माइली मजहब इतना अच्छा है लेकिन उसके ऊपर चलने वाले कमजोर हैं। हजरत इमाम फरमाया, इधर की जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के गुलाम मत बनो, इस सोसाइटी को देख के तुम डर मत जाओ, यहाँ की सोसाइटी के सामने बेंड मत हो जाओ। माँ बाप ने खुले आम लफ्जों में कहा, डू नॉट बेंड टू दिस सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
ادھر کی سوسائٹی کے سامنے جھکو مت، اپنے مذہب کے اوپر قائم رکھ کے اپنے آپ کو تم ان لوگوں کے اوپر اپنی چھاپ ڈالو تاکہ انہیں پتہ لگے کہ اسماعیلی لوگ حقیقت میں دے آر دی بیسٹ پیپل، یہ ان کے روزگار اور ان کے الفاظ ہونے چاہیے. یہ چیز ہمیں عبادت سے ملتی ہے. عبادت کرنے والے آدمی پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. عبادت کرنے والوں کے گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے، باپ بیٹے کے جھگڑے نہیں ہوتے، بھائی بھائی نہیں لڑتے، فین فتور نہیں ہوتے، فیملی لائف سکھ والی ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی سکھ آتا ہے. جس کے ماں باپ عبادت کر رہے ہیں اس کا اثر روحانی طور پہ ان کی اولاد کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، وہ بھی یالی یالی کر رہے ہیں. اگر صبح اٹھ کے باپ نے نیاز پی ہے تو بچہ بھی نیاز پیے گا، اور اگر ماں نے سکریت کھائی ہے تو بچے کو بھی دے گی. اگر صبح اٹھ کے وہ باپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتا ہے تو بچہ بھی تسبیح کو ڈھونڈتا ہے. لیکن کبھی باپ نے فریج کھولا اور بیئر کی بوتل نکالی تو بچہ بھی گلاس لے کے آئے گا، ابا مجھ کو بھی تھوڑی دو. اور ایسی فیملیاں ہیں. مولانا حضرت امام نے LA کے اندر فرمان کیا کہ ہر ایک آدمی کے پاس اس کے کھیسے میں تسبیح ہونی چاہیے. پھر صاحب کہتے ہیں جو لیڈیز ہیں وہ اپنی ہینڈ بیگ میں تسبیح رکھو. ایک ایسا وقت تھا کچھ لگ بھگ 15 سال پہلے حضرت امام نے اس طرح فرمان کیا کہ اگر دعا کا ٹائم ہو جائے اینڈ اف یو ہیو اے تسبیح تو بلا شک تم دعا پڑھ لو. ادھر یہ لفظ تھا کہ اف یو ہیو اے تسبیح، مگر اب یہاں حضرت امام فرمایا کہ تمہارے کھیسے میں تسبیح ہونی چاہیے. عورتوں کو کہا کہ تمہاری ہینڈ بیگ میں تسبیح ہونی چاہیے. تسبیح اس لیے ہونی چاہیے، تسبیح تو روحانی چیز نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک کیریج ہے ہمارے خیالات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. ہم جب تسبیح کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، میں ابھی خدا کی یاد کرنے والا ہوں. تو تسبیح جو ہے وہ ایک قسم کی کلک ہے، ایک قسم کی رنگ ہے جو ہمارے دماغ میں بجتی ہے کہ ابھی مولا کو یاد کرتا ہوں. کھیسے میں تسبیح پڑی ہے اور کھیسے کے اندر ہاتھ رکھ کے ہم یالی یالی کر رہے ہیں. کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر یالی کو تو معلوم ہے کہ میں اس کو ٹیلی فون کر رہا ہوں. مولا یہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی، میں فلانے آدمی کو ملنے جاتا ہوں، مجھے تھوڑے پیسے کی اوور ڈرا کی ضرورت ہے، بینک مینیجر بہت سخت ہے. یالی باپا میری مدد کرنا، دنیا میں بھی مدد کرے گا کرے گا. لیکن کبھی آپ کو کسی جاب میں جانا ہے اور آپ کو بہت سے آدمیوں کا سامنا کرنا ہے، بہت سی اپلیکیشنز ہیں، کھیسے میں ہاتھ ڈالو، تسبیح نکالو، یا بابا یا مولا میری مدد کر، آپ کی مدد کرے گا. ہمارا مذہب ایسا ہے، ہم ہر لہجہ اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھو مومنوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ بھول چھوڑ دو، غفلت چھوڑ دو، صبح اٹھا کرو. آپ کے پاس بول ہے، یہ بول لے کے حضرت امام کی آپ بے عزتی، بے ادبی، اپمان کر رہے ہو. اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی بول لینے کی؟ اور جب بول لے کے آئے تو مولا نے کہا کہ زندگی بھر عبادت کرنی پڑے گی، 365 دن تم کو عبادت کرنے پڑے گی. یہ سخت ڈسپلن ہے. منظور ہے؟ ہم نے کہا ہاں سب منظور ہے. اب ہم نے سب سے پہلا پرومس مولا کے ساتھ توڑ دیا تو دوسروں کے ساتھ ہم اپنا پرومس کیسے پالیں گے؟ جو اپنے گرو مرشد کے ساتھ سچا نہیں وہ دنیا کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا. جو حضرت امام کے ساتھ آنےسٹ ہے وہ دنیا میں بھی آنےسٹ ہے. جس نے حضرت امام سے دغا کیا ہے دیندار وہ دنیا میں بھی دغا کرے گا. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، دنیا کے لائف کے لیے بھی، ہمارے یہ بچوں کے لیے جو فیوچر کی اولاد ہے. ہماری عبادت کا اثر ان بچوں کے اوپر پڑے گا. جس گھر میں علی نبی کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر نیاز پیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر سکریت کھائی جاتی ہے، جس گھر کے اندر ادب سے جھورا کھایا جاتا ہے، جس گھر کے اندر تسبیحیں کھلائی جاتی ہیں، الحمدللہ اس کی اولاد کبھی شیطان نہیں بنے گی. لیکن ہم جھولا لیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، سکریت لیتے ہیں، ڈسٹ بن میں گاربیج میں پھینک دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. دعا پڑھنے کے بعد لوگ لمبے ٹانکیے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری قوم کے اندر ریئلی حیا، شرم، ادب جیسی چیز بہت کم ہے، بہت کم ہے. جماعت خانوں کے اندر لمبے ٹانکیے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں، کھیسے میں سگریٹ کے پاکٹ ہوتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ شراب پی کے لوگ جماعت خانے میں آئے ہیں. مومنوں کتنی باتیں کہوں، میں مشنری ہوں.
اس کے لیے کہتا ہوں میرے اوپر فرض ڈالا گیا ہے. کوئی آدمی پگڑی مت پہن لے رہے, ٹوپی نہ پہنے. میں نے انگد کسی کو نہیں کہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اٹھو اور جاگو, صبح عبادت کرو. گھر پہ نہیں پہنچ سکتے جماعت خانے تک تو اپنے گھر میں اٹھ کے واش روم میں جاؤ, اپنے بلیڈر کو خالی کرو, کیونکہ وہ ٹینشن پیدا کرتا ہے اور انسان کی نیچر ہے, یہ قدرت خدا نے بنائی ہے. پیشاب کر کے ہاتھ منہ دھو لو, آدھا گلاس گرم پانی پیو. میں یہ اس لیے بولتا ہوں کہ جو نیند کا خمار جو ہے نا وہ نکل جائے گا, آدمی الرٹ ہو جائے گا. آدھا گلاس گرم پانی پیو. لیکن صبح عبادت سے پہلے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز, خاص طور پہ جو ہم کو چائے کی عادت ہے, میں آج 40 برس ہوئے مجھے انڈیا, پاکستان, یورپ, ساری دنیا کے اندر بولتا آیا ہوں, اللہ میرے صبح کی بیت الخیال سے پہلے چائے مت پیو, مت پیو, نقصان کرے گی. کیونکہ اس کے اندر شوگر ہے, اس کے اندر دودھ ہے, اور چائے کی پتیوں کی جو کیمیکل ہے جب یہ پیٹ میں جائے گی تو آپ کا لیور کام کرنا شروع کر دے گا, ایکٹیو ہو جائے گا. اور لیور جب ہی ایکٹیو ہوئے گا تو ہارٹ ایکٹیو ہو جائے گا, کیونکہ ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرنی پڑے گی لیور کے لیے. آپ کے برین کو بلڈ کم ملے گا, آپ کنسنٹریشن نہیں کر سکو گے. پیٹ کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوگی, دودھ اور کھنڈ کی وجہ سے وہ تکلیف ہو جائے گی. صبح عبادت کرنے کے بعد آپ کی خوشی پڑے تو 6 گلاس دودھ پیو, 8 گلاس چائے پیو, 8-10 جو کچھ بھی آپ کو پاؤں کھانے ہیں, بسکٹ کھانے ہیں بھلے کھاؤ, لیکن عبادت سے پہلے نہیں. پیٹ خالی رکھو گے آپ کو بہت مزہ آئے گا. اگر گھر پہ بیٹھے ہو تو بھی زمین پہ بیٹھو, کارپیٹ کے اوپر. اور اگر جماعت خانے میں آئے ہو, سوا کہ آپ کو ورٹبرا کی تکلیف ہے, یا خدا نہ کرے آرتھرائٹس ہے, یا ریومیٹک پین ہے, یا بہت بڑی 350 رتل کی باڈی ہے, تو ٹھیک ہے آپ ٹیکا لے لو. لیکن کبھی آپ ادھر بھی بیٹھے ہو, آگے آ جاؤ, دیوار کا ٹیکا مت لو, سیدھے بیٹھو. اپنی سپائن کو, پیٹھ کو سیدھا رکھو, جھک کے مت بیٹھو, سیدھا رکھو. گردن کو ذرا سا 10-15 ڈگری کے اینگل کے اوپر جھکاؤ. آنکھیں کمپلیٹ بند مت کرو, نیچے سے کھلی رہنے تاکہ آکسیجن لگتی رہے اور آپ سو نہ جاؤ. کمپلیٹ بند کرو گے تو آنکھوں کے اندر سے بلڈ واپس چلا جائے گا اور آپ کو نیند آ جائے گی. اس کے لیے آنکھیں کمپلیٹلی بند مت کرو, اور جس طرح نارمل سانس لیتے ہو ایسا ہی نارمل سانس لو. جو آپ کو بول مولا نے دیا ہے اس بول کا رٹن کرو, آہستہ آہستہ, یا علی یا علی. ہاتھ میں تسبیح مت رکھو, منہ بند ہوئے تو بھی جیبھ اندر مت ہلاؤ, کوئی بھی آؤٹر چیز ہونی نہیں چاہیے. اس طرح ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ بیٹھو کہ شریر کا کوئی بھی کمپوننٹ ہلے نہیں, نہ ہاتھ ہلے, نہ پاؤں ہلے, نہ سر ہلے, نو موومنٹ ایٹ آل. اس طرح سے بیٹھو کہ جانے ایک اسٹیچو پتھر کا بیٹھا ہوا ہے. کم از کم 15-20 منٹ اس طرح عبادت کرو, اور آہستہ آہستہ عبادت کو بڑھاتے جاؤ. مہینہ 2 مہینے عبادت کرو گے آپ کو اس کا پروف مل جائے گا. اتنی خوشی پیدا ہوگی, ایسا آپ کو سنتوش ہوگا کہ بات چھوڑ دو. آپ کو خوشی نہ ہوئے تو 2-4 مجھے گالیاں دے دینا کہ ابو علی نے آ کے جھوٹ بولا تھا, اور خوشی پیدا ہوئے تو کچھ دعا کر دینا. مگر عبادت کرو, عبادت کرو. اپنی اولاد کو تسبیحاں پکڑنی سکھاؤ, یالی یالی کرنا سکھاؤ, ان کو دعا پڑھاؤ. مائیں جو چھوٹی بیبیز ہیں وہ کبھی سو بھی جاویں تو اپنے کھوڑے میں سلا کے اس بیبی کی بھی نیت کرو کہ مولا میں دعا پڑھتی ہوں تو میرا یہ بچہ بھی میرے ساتھ دعا پڑھتا ہے, تو اس کو بھی دعا کا فائدہ ملے. ارے پیٹ میں بچہ ہوئے تو بھی اس کی نیت کرو تو اس کو دعا کا فائدہ ملے. اس طرح اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ اور دوسروں کے لیے بھلائی کی دعائیں کرو. سکھی آباد رہو, زندہ رہو. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے, دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے, آپ کی سب مشکلیں, بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں دور کرے. مولانا حضر امام آپ کو اپنا فرمان بردار مومن بنائے, دسوں سکریت میں پورا رکھے. مولا صلاح سب محبت دے, مولا ایمان مضبوط کرے, جان مال اور اولاد میں برکت دے, روزی کمانی, تندرستی, عزت آبرو زیادہ کرے, سکھ شانتی دے, من کی شانتی بھی دے, کٹمب قبیلے کے بھی شانتی دے. مولانا حضر امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.
मुखी साहब से रजा मांगी कि 5-6 मिनट में बीज के लिए कुछ कहूँ। मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा। दीनदारो, ये जो बीज है हम क्यों रखते हैं? मौलाना इस्लाम शाह के जमाने में बाप के साथ पीर हसन कबीर दिन मौला को मिलने गए। गुरु पीर हसन कबीर दिन की या 6 बरस की या 12 बरस की उम्र थी। गुरु पीर हसन कबीर दिन ने एक बड़ी पगड़ी बनाई थी। गुरु पीर हसन कबीर दिन को मैं डिटेल्स में नहीं बोलता। गुरु पीर हसन कबीर दिन की ये पगड़ी कबूल करके मौला ने ये पगड़ी पीर हसन कबीर दिन के सिर पर रखी कि मैं तुम्हें ये बख्शिश देता हूँ और तुम्हें अनंत करोड़ का वर देता हूँ, यानी तेरे बाप के बाद तेरे को पीरी जामा मिलेगा और कयामत तक जितने भी मुरीद होंगे वो सबको पार लगाने के लिए तेरी जोखमदारी। तो गुरु पीर हसन कबीर दिन रो पड़े, मौला के पांव पे गिरे, अर्ज की या मौला इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठाऊं? मौला फरमाया तेरी जो इबादत है उस इबादत की ताकत से तुम मुरीदों को तारना। तो गुरु पीर हसन कबीर दिन ने मौला को कहा, अच्छा मैं अपनी इबादत अपनी जमात को देता हूँ। गुरु पीर हसन कबीर दिन फरमाया कि मैंने 40 लाख बरस की बंदगी जमात को दे दी। हजर इमाम जो हमको मिला है तो पीर हसन कबीर दिन की बंदगी के कारण से। पीर हसन कबीर दिन की उम्र 111 वर्ष की थी, लेकिन 40 लाख की बंदगी, आप ख्याल करोगे कि ये 4 मिलियन बरस की बंदगी कैसे हुई? तो हर जमाने के अंदर पीर हसन कबीर दिन अपनी नूरानी हालत के अंदर मौला के साथ ही रहे। तो उसने जो 4 युग की बंदी इकट्ठी की वो सारी की सारी जमात को बख्श दी। हम इस्माइली लोग पीर हसन कबीर दिन की इस सैक्रिफाइस की ग्रेटिफिकेशन में थैंक्स करने के लिए हम ये रोजा रखते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमको हजर इमाम की शनाख्त मिली। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमको ये इस्माइली सतपंथ मिला। उसकी खुशी और ग्रेटिफिकेशन यानी शुक्रगुजारी में ये रोजा रखा जाता है। ये बख्शाया नहीं जाता, लेकिन बहुत बूढ़ा और वो औरत के जो फीडिंग करती है या प्रेग्नेंट है या कोई बीमार आदमी है, 12 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, उनके ऊपर फर्ज नहीं। बाकी सारी जमात रोजा रखो और पीर हसन कबीर दिन का थैंक्स मानो और इंशाल्लाह मौला इसके सामने आपको और बख्शिश देगा।